نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون۔ اوپر کی ذکر کردہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مذکورہ آیت کے اندر بھی اللہ نے انسانوں پر کیے گئے اپنے ایک انعام کا ذکر فرمایا۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے تم میں سے بعض کو فضیلت دی ہے بعض کے اوپر رزق میں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور اس کا ایک انعام ہے کہ اللہ نے رزق یعنی مالیت کا جو تفاوت ہے وہ انسانوں کے درمیان میں رکھا ہے۔ اللہ نے مالیت کی تقسیم کار اس انداز پر فرمائی ہے کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں اللہ رب العزت نے جن کو اتنا مال و دولت دیا ہے کہ وہ اپنا خرچ بھی برداشت کرتے ہیں، اور ان کے ماتحت بہت سے نوکر چاکر، بہت سے خادم ہوتے ہیں، بہت سے ان کے غلام ہوتے ہیں جن کا خرچ بھی وہ برداشت کرتے ہیں۔ اور اللہ نے کچھ لوگ ایسے دنیا میں پیدا فرمائے ہیں جو دوسروں کا خرچ تو کیا برداشت کریں، اپنا خرچ اٹھانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ وہ لوگ دوسروں کے محکوم اور دوسروں کے غلام ہوتے ہیں اور دوسروں کی زندگی پر ان کی زندگی کا انحصار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ نے ایسے رکھے ہیں جن کو اللہ نے اتنا مال تو نہیں دیا کہ وہ دوسرے لوگوں پر خرچ کر سکے، مگر اللہ نے اتنا مال ان کو دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کے محتاج نہیں ہوتے۔ تو تینوں قسم کے حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے رزق کی یہ تقسیم کار لوگوں کے درمیان میں فرمائی۔ اگر اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو برابر رزق عطا فرماتا، برابر مال و دولت سے نواز دیتا، تو دنیا میں کسی بھی صورت میں نظم و ضبط جو ہے وہ باقی نہیں رہ پاتا، بلکہ یقیناً دنیا کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ اللہ نے یہ تقسیم کار رکھا ہے، مالدار ہے وہ اپنا کوئی کام کروانا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے تیار کر دیا غریب اور مزدور طبقے کو، کہ غریب اور مزدور طبقہ جو ہے اس کام کو انجام دے دیتا ہے۔ ایک کی محنت صرف ہوتی ہے، دوسرے کا پیسہ صرف ہوتا ہے، اور اس طریقے سے کام بن جاتا ہے۔ مالدار وہ پیسہ خرچ کر کے اپنا کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور غریب اور مزدور جو ہے وہ اپنی محنت کے ذریعے سے کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر اللہ مال و دولت میں سب کو برابر کر دیتا تو پھر کوئی بھی کسی کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہر آدمی پیسہ لیے پھرتا لیکن محنت اور مشقت کرنے والا پھر اس کو کوئی میسر نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ بھی بڑا احسان فرمایا کہ رزق کے اندر اللہ نے تفاوت رکھا ہے، برابری نہیں رکھی۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے تم میں سے بعض کو فضیلت دی ہے بعض کے اوپر رزق میں۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، اللہ نے وحدانیت کو ایک فطری جذبات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، وہ لوگ جن کو رزق میں فضیلت دی گئی، وہ اپنا رزق نہیں دینے والے اپنے محکوموں کو اس انداز پر فہم فیہ سوا کہ وہ اس میں برابر ہو جائے۔ یہ اللہ نے اپنی توحید کو سمجھایا ہے اور ایک فطری مثال کے ذریعے اللہ سمجھانا چاہتا ہے۔ جو لوگ مالدار ہیں اور ان کے ماتحت بہت سے غلام ہیں یا بہت سے نوکر چاکر ہیں، وہ اگرچہ تنخواہیں ان کو دیتے ہیں اور ان کی روزی کا انتظام کرنا یہ صاحب مال کے ذمہ ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی آدمی اپنے محکوم کو اور اپنے ماتحت کام کرنے والے آدمی کو اتنا مال کبھی نہیں دے سکتا کہ وہ مال و دولت میں اس مالک کے برابر آ جائے۔
ہمیشہ مالک جو ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا جو مملوک ہے، میرا جو محکوم ہے اور میرے تحت جو کام کرنے والا ہے وہ ہمیشہ مال و دولت میں مجھ سے نیچے رہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب دنیا میں تمہارا نظام کار یہ ہے اور تمہاری فطرت یہ ہے کہ تم میں کا مالدار کسی غریب کو اتنا مال نہیں دے سکتا کہ وہ اس کی برابری میں پہنچ جائے، تو پھر اللہ رب العزت کے ساتھ میں جن بتوں کو یا جن لوگوں کو تم شریک ٹھہراتے ہو، بھلا وہ اللہ کے برابر کیسے ہو سکتے؟ تمہارا فطری تقاضا یہ ہے اور تمہاری فطرت یہ قبول نہیں کرتی کہ کوئی دوسرا تمہارے برابر آ جائے، تو پھر اللہ رب العزت کے برابر دوسرے معبود کیسے ہو سکتے؟ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے لیے خود تمہاری ذات میں سے یعنی انسانوں میں سے ہی جوڑے پیدا فرمائے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے جوڑوں سے بیٹے پیدا کیے، بیویوں سے بیٹے پیدا کیے اور پوتے پیدا کیے۔ بیٹوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اور پوتوں کا بھی تذکرہ فرمایا، اور ظاہر بات ہے کہ اولاد کی پیدائش میں مرد اور عورت دونوں کا ہی دخل ہوتا ہے، لیکن اللہ نے خاص طور پر یہاں پر بیویوں کا تذکرہ فرمایا ہے، شوہروں کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگرچہ دخل اولاد کی پیدائش میں دونوں کا ہوتا ہے، لیکن عورت جو مشقتیں برداشت کرتی ہے اور عورت کے پیٹ کے اندر بچے کی جو پرورش ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ دخل جو ہے وہ ماں کا ہوتا ہے، باپ کا اتنا دخل نہیں ہوتا۔ باپ کا جو کام ہے صرف اتنا ہے کہ کھیتی کے اندر بیج ڈال دیا اور بس، اور باقی اگانا اور اس کو قابل کاشت کرنا، اگانے کے قابل بیج کو بنا دینا، یہ سب عورت کا ہی حصہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے خاص طور پر یہاں پر عورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر بیٹوں کے ساتھ میں اللہ نے پوتوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ شادی اور بیاہ جو ہے اس کا مقصد نسل انسانی کا وجود ہے، اولاد پیدا ہو، پھر اولاد کی اولاد پیدا ہو، اور اس طریقے سے نسل انسانی چلتی رہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے لیے خود تمہاری ذات سے بیویاں پیدا فرمائی، جوڑے پیدا فرمائے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، اور پھر تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے پیدا فرمائے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرمایا۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، کیا باطل پر یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ناشکرے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ باطل سے مراد ہے بتوں کو پوجنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقٌ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی، لا يملک لہم رزق من السماوات والارض شیئا، جو آسمان و زمین کے کسی بھی رزق کے ان کے لیے مالک نہیں، ولا یستطیعون، اور یہ خود بھی قادر نہیں ہے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر جن معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کو تو رزق کیا دیں گے؟ یہ خود بھی رزق کے لیے محتاج ہیں اللہ رب العزت کے اگر زندہ ہیں، اور اگر مردہ ہیں تو ظاہر ہے رزق کی تو انہیں ضرورت نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو بھی یہ کوئی رزق عطا نہیں کر سکتے، کوئی مال و دولت یا زندگی کے اسباب عطا نہیں کر سکتے۔ عام طور پر قرآن کریم میں رزق کا لفظ جہاں پر آتا ہے تو صرف کھانے پینے کی چیزیں مراد نہیں ہوتی، بلکہ اسباب زندگی مراد ہوتے ہیں، یعنی زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ تمام کے تمام رزق کے ماتحت آتے ہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کریں۔ یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر مثال ذکر نہیں فرمائی ہے کہ اللہ منع فرما رہا ہے کہ مثالیں نہ دو، تو کون سی مثال نہ دو؟ یہ انسان جو ہے اپنی فطرت کے اعتبار سے کچھ مثالیں اللہ کے لیے گھڑتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کار کو اپنے نظام کار پر وہ آدمی تصور کرتا ہے اور ایسے ہی مثال اس کی دیتا ہے جیسا کہ اپنے نظام کار کی۔ مثال کے طور پر آدمی یہ کہتا ہے کہ جیسے دنیا کے اندر نظام چلتا ہے، دنیا کا کسی بھی ملک کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، اور بادشاہ تنے تنہا ملک کا نظام نہیں چلا سکتا، بلکہ وہ اپنے کچھ وزراء متعین کرتا ہے جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں، اور پھر کام جو ہے وہ اپنے وزراء کے درمیان میں تقسیم کر دیتا ہے۔ بادشاہ اگرچہ ملک کا ایک ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے وزراء اس نے بہت سارے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو اس کے کام میں اس کی مدد کرتے ہیں۔
ایسے ہی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے کائنات کا جو نظام چلا رہا ہے شاید وہ بھی اسی انداز پر چل رہا ہو کہ اللہ رب العزت کی مثال ایک بادشاہ کی ہو، اور پھر جیسے دنیا میں ہم ہر ملک میں دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے وزراء ہوتے ہیں، تو یہ معبودان باطلہ جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ وزراء ہیں جو اللہ کے کام میں شریک ہیں۔ تو اس طرح کی مثالیں آدمی بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کی مثالوں کی نفی فرمائی ہے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دو مثالیں بیان فرمائی ہیں توحید کے اس بات کے لیے۔ پہلی مثال اللہ نے دی ہے ایک غلام کی، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا۔ اللہ تبارک و تعالی مثال بیان فرماتا ہے ایک مملوک بندے کی، مملوک غلام کی، لا یقدر علی شیء، جو کسی بھی چیز پر قادر نہیں ہوتا، ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور اس بندے کی جس کو ہم نے اپنی جانب سے بہترین رزق عطا فرمایا ہو، فہو ينفق منہ سرا وجہرا، وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے اعلانیہ بھی اور چپکے چپکے بھی۔ هل یستوون، کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی ذات پاک ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے کہ دو آدمی ہو، ایک وہ ہو جو غلام ہو کسی کا ماتحت ہے، جیسا کہ پیچھے اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے، اور ایک مالک ہے۔ ظاہر بات ہے غلام جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کسی بھی چیز پر قادر نہیں ہوتا، کسی بھی چیز کا وہ مالک نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو کچھ ہوتا ہے اس کے آقا کا ہوتا ہے، اور آقا جو ہے وہ خرچ کرنے میں بالکل آزاد ہوتا ہے، جہاں چاہے خرچ کر سکتا ہے، جس کو چاہے دے سکتا ہے، جس کو چاہے وہ دینے سے روک سکتا ہے۔ تو جس طریقے سے یہ دونوں لوگ ہیں، ایک مکمل طور پر محتاج ہے ہر چیز میں، دوسروں پر تو خرچ کیا کرے، خود اپنے خرچ کے لیے وہ اپنے آقا کا محتاج ہوتا ہے، ایک آقا ہے جو کسی بھی چیز میں محتاج نہیں ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بالکل آزاد ہے، اللہ کسی بھی چیز میں بندوں میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، اور بندے جو ہیں جن کو یہ معبود بناتے ہیں ہر حالت میں اور ہر چیز میں اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ دوسری مثال اللہ نے دی ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی دو لوگوں کی، ان میں سے ایک گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، جو کسی بھی چیز پر قادر نہیں ہے، گونگا ہونے کی وجہ سے بول بھی نہیں سکتا، گفتگو نہیں کر سکتا کسی سے، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور یہ بوجھ ہے اپنے آقا پر، أَيْنَمَا يُوَجِّهُ، جہاں بھی آقا اس کو بھیجتا ہے، لا یأتی بخیر، یہ خیر نہیں لاتا، یعنی کسی کاروبار وغیرہ میں بھی اگر اس کو لگاتا ہے یا کسی کام کا پیغام دے کر کے، کسی بات کا پیغام دے کر کے اس کو بھیجتا ہے، تو یہ گونگا ہونے کی وجہ سے گفتگو نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے آقا کا نقصان ہو جاتا ہے۔ هل یستوی، کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ومن یأمر بالعدل، اور وہ ذات جو عدل اور انصاف کا حکم کرتی ہو، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر ہے، یعنی سیدھا راستہ جو ہے اللہ ہی کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ دو مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، اور مقصود جو ہے اس سے وحدانیت کو ثابت کرنا ہے کہ جس طریقے سے دو لوگ ہوں، ایک بالکل کسی بھی چیز پر قادر نہ ہو، گونگا ہو، اور دوسرا بڑا فصیح و بلیغ ہو، بہت اچھی گفتگو کرنا جانتا ہو، تو دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی ایک مالک ہو جو مال و دولت اور خزانے اس کے پاس ہے، ہر چیز کے وہ خرچ کر سکتا ہے، ایک غلام ہے جو بالکل کچھ بھی خرچ نہیں کر سکتا، تو یہ دونوں لوگ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے برابر شریک ٹھہراتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ تمام خزانوں کی مالک ہے، اور بندے جتنے بھی ہوں یہ کسی کو بھی اللہ کے برابر شریک ٹھہراتے ہوں، اللہ کے ساتھ میں شریک کار، اللہ کے کام میں شریک ٹھہراتے ہوں، لیکن اللہ کے سامنے وہ ہر اعتبار سے ہر چیز میں عاجز ہیں، کسی بھی طریقے سے بغیر اللہ رب العزت کی قدرت کے وہ خیر کو نہیں لا سکتے۔ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے لا یقدر علی شیء، کہ وہ کسی بھی چیز پر قادر نہ ہو۔ کچھ لوگوں نے یہاں پر شبہ پیش کیا ہے، اور وہ لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ جی یہاں پر تو صاف کہا گیا کہ اگر کوئی چیز پر قادر نہ ہو تو وہ برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو بہت سارے بزرگوں کو قدرت دی ہے، لہذا جب اللہ نے خود قدرت دے دی تو وہ اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں۔ یہ بالکل کہنا غلط ہے، اس لیے کہ اللہ نے وحدانیت میں کسی کو قدرت نہیں دی ہے، اور عبادت پر اللہ نے کسی کو قادر نہیں بنایا ہے سوائے اپنی ذات کے۔
بحیثیت معبود ہونے کے، بحیثیت خالق ہونے کے اللہ رب العزت بالکل یکتا ہے۔ اپنی عبادت میں اللہ نے کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا، اور نہ ہی کسی انسان کو یا کسی جن کو یا کسی بھوت پریت کو یا کسی بھی بڑی طاقت کو اللہ رب العزت نے ایسی قدرت عطا نہیں کی ہے کہ وہ خدائی میں اللہ کا شریک ہو جائے۔ اس لیے کسی بزرگ کو لے کر کے یا پیر یا ولی کو لے کر کے یہ بات کہنا کہ اللہ نے ان کو قدرت دی ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی چیز میں اس اعتبار سے کسی کو قدرت نہیں دی ہے کہ وہ خدائی میں اللہ کے برابر ہو جائے یا خدائی کا وہ دعوے دار ہو جائے۔ اللہ رب العزت شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔